بلغوا انی ولو آیہ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، آپ تمامی سامعین خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمامی سامعین کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ حضرات، آج میں نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اس لیے میری ان حضرات سے جو ابھی ہمارے ویڈیو پر نئے آئے ہیں، اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ حضرات، اب ہم اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جو ہماری آج ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے نماز جنازہ۔ آج ہم نماز جنازہ کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں لے کر کے آئے ہیں۔ آئیے ہم شروعات کرتے ہیں نماز جنازہ۔ دیکھیے، نماز جنازہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نماز جنازہ ہے کیا۔ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ مطلب اگر ایک شخص نے بھی ادا کر لی تو محلے کے سب لوگ ذمہ دار جو بھی ہیں وہ سب بری ہو جائیں گے، لیکن اگر ایک نے بھی ادا نہیں کی تو سب لوگ گنہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آئیے نماز جنازہ کے اندر فرض کتنے ہیں۔ نماز جنازہ کے اندر 2 فرض ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ 4 مرتبہ تکبیر بولنا، یعنی اللہ اکبر کا 4 مرتبہ ہونا، یہ فرض ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا نماز جنازہ کے اندر فرض یہ ہے قیام، یعنی کھڑے ہونا۔ یہ 2 نماز جنازہ کے اندر فرض ہیں۔ پھر آئیے سنتیں کتنی ہیں۔ نماز جنازہ کی جو سنتیں ہیں، سنتیں نماز جنازہ کے اندر 3 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، ثنا۔ دوسرے نمبر پہ حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا، درود بھیجنا۔ تیسرا کیا ہے؟ یہ میت کے لیے دعا کرنا۔ یہ 3 چیزیں نماز کے اندر سنت ہیں۔ رہا نماز کے شرائط، دیکھیے نماز کے شرائط وہی ہیں جو نماز کے شرائط ہیں، نماز جنازہ کے شرائط بھی وہی ہیں، صرف کچھ فرق ہے۔ دیکھیے، ایک تو نماز جنازہ کے شرائط میں اور نماز کے شرائط میں یہ فرق ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی وقت متعین ہوتا ہے کہ ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی ہے، ہمیں عصر کی نماز پڑھنی ہے، ہمیں مغرب کی پڑھنی ہے، چاشت کی پڑھنی ہے، اشراق کی پڑھنی ہے۔ بہرحال کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہوتا ہے، لیکن نماز جنازہ کے اندر کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جب بھی نماز جنازہ تیار ہو جائے اس وقت آپ نماز جنازہ ادا کر لیجئے، آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ لیکن صرف فرق یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر جنازہ مکروہ ٹائم میں لایا گیا ہو تو دیکھیے مکروہ ٹائم کے اندر ویسے نماز تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی جگہ سے باہر سے جنازہ لایا گیا ہو این ٹائم مکروہ وقت کے وقت میں، یعنی مکروہ وقت شروع ہو چکا تھا اسی وقت لایا گیا ہو تو باہر سے لانے کی وجہ سے اس وقت ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہیں انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ مکروہ وقت آ گیا تو پھر ہم نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال دوسری دیکھیے نماز جو جنازہ کے شرائط ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو میت ہے، جو مردہ ہے، اس کا زندہ پیدا ہونا، زندہ پیدا ہوگا تبھی اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، ورنہ تو نہیں۔ دیکھیے اور دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمان کا ہونا، یعنی مسلمان ہوگا تو ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، ورنہ تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ اور دوسری چیز میں آپ کے سامنے اور بیان کر دوں، ہمارے اکثر آج کل نوجوان کیا سوچتے ہیں، لوگ ہمارے سوچتے ہیں کہ جیسے ہم 5 وقتہ امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ امام قرات کرتا رہتا ہے اور ہم خاموش کھڑے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، واجب ہے خاموش رہنا۔ لیکن نماز جنازہ کے اندر آپ کو خاموش رہ کر کے سننا نہیں ہے، یا خاموش آپ کو کھڑا نہیں رہنا ہے، بلکہ آپ کو نماز جنازہ کے اندر تمام کے تمام چیزیں جو پڑھی جاتی ہیں ان تمام کے تمام ارکان کو ادا کرنا ہے، تمام چیزوں کو پڑھنا بھی ہے۔ تو اس لیے میں ایک مرتبہ آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آئیے ہم نماز جنازہ کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے۔ نیت کس طرح سے ہم کریں گے؟ نیت کی میں نے جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس دعا واسطے اس میت کے، میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے یا امام میں ان لوگوں کا، اس قوم کا، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی تکبیر ہو گئی، یہ ذہن میں رکھیے گا، 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد میں آپ کو ثنا بولنی ہے، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس میں ذرا سا فرق ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی تکبیر کے بعد میں آپ کو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک
वजल्ल सनाउका वला इलाहा गैरुक, आपको इसको बोलना है, यानी सिर्फ इसमें फर्क ये कर देना है वजल्ल सनाउका व तआला जद्दुका के बाद में वजल्ल सनाउका बोल देना है वला इलाहा गैरुक, सेम है जो नमाज में पढ़ी जाती है, सिर्फ इतना सा फर्क है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरी तकबीर आपको बोलनी अल्लाहु अकबर, इसमें कानों तक हाथों को नहीं लेकर के जाना है, अपने हाथों को बांधे को रखना है, दूसरी तकबीर बोलनी। दूसरी तकबीर बोलने के बाद में आपको क्या बोलना है, यानी दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, फिर आपको दुरूद शरीफ पढ़नी है। कौन सी दुरूद? दुरूद इब्राहिमी, जो आप नमाज में पढ़ते हैं, सेम वही दुरूद शरीफ है, कोई फर्क नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने दुरूद इब्राहिम को पढ़ा, उसके बाद में आपको तीसरी तकबीर बोलनी है। इसमें भी आपको हाथों को नहीं उठाना है, छेड़खानी नहीं करनी है, आपको तीसरी तकबीर बोलनी अल्लाहु अकबर। तीसरी तकबीर बोलने के बाद में आपको नमाज जनाजा की दुआ बोली जाती है, इसकी भी कई किस्में हैं, मैं आपको बताता हूँ। दुआ जो आपको बोलनी है, अगर बड़ा हो यानी बालिग हो, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, तो उनके लिए सेम दुआ बोली जानी है। तो हमें तीसरी तकबीर के बाद में अब हम आपको बताते हैं बालिग की दुआ, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, तो उसकी दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये आपकी नमाज जनाजा की दुआ हो गई। जैसे ये दुआ हो, फिर आपको चौथी तकबीर बोलनी अल्लाहु अकबर। जैसे आप चौथी तकबीर बोलेंगे, दोनों हाथों को आपको छोड़ देना है, दोनों हाथ छोड़ दिए, आपको सलाम फेर देना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये आपकी नमाज जनाजा मुकम्मल हो गई। लेकिन बच्ची जो अगर नाबालिग बच्ची है, नाबालिग बच्चा है, तो उसकी दुआ के लिए भी है, यानी उनकी दुआ अलग अलग पढ़ी जाती है। तो हम सबसे पहले बताते हैं छोटे बच्चे की दुआ, यानी नाबालिग लड़के की दुआ। तो उसकी दुआ क्या है, उसकी दुआ सुन लीजिए। तीसरी तकबीर बोलने के बाद में आपको फिर ये दुआ बोलनी है। अगर बच्चा नाबालिग है, लड़का नाबालिग है, तो उसकी दुआ ये बोलनी है आपको अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुकरन वजअलहु लना शाफिअन व मुशफ़्फ़आ। फिर उसके बाद में चौथी तकबीर बोल देनी, दोनों हाथों को छोड़ देना है और सलाम फेर लेना है। लेकिन उसी के बरक्स अगर कोई बच्ची हो, नाबालिग लड़की हो, तो उसके लिए दुआ क्या है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अगर नाबालिग बच्ची है तो उसकी दुआ बोली जानी है तीसरी तकबीर के बाद में अल्लाहुम्मा जअलहा लना फरतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुकरन वजअलहा लना शाफिअतन व मुशफ़्फ़आ। ये आपको बोल देना, फिर चौथी तकबीर बोल देनी है। चौथी तकबीर बोल देने के बाद में आपको दोनों हाथों को छोड़ देना है और सलाम फेर देना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये नमाज जनाजा का तरीका हो गया है। आपको मैंने नमाज जनाजा के ताल्लुक से कुछ चीजें भी बताई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और सामईन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप सामईन हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई मसला आपको दरपेश हो, तो हमसे आप बातचीत करना चाहते हैं, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर